عام سپے کے نام سے کچھ ساتھیوں نے خلوص کے جذبے کے ساتھ ایک ایپ تیار کیا ہے جس میں بہت ساری اسلامی چیزیں ایک ہی ایپ میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ایک ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی حکمرانی ہے۔ جس ملک کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے اس ملک کا اس دنیا میں بڑا قد سمجھا جاتا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں دنیا میں بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں۔ وہ چیزیں جن کا ہم ایک زمانے پہلے تصور تک نہیں کر سکتے تھے، آج ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا تھا، گھوڑوں اور اونٹوں اور بیلوں کے ذریعے سے سفر ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہی دور دراز کا سفر منٹوں اور گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک زمانے پہلے اپنا پیغام دوسرے آدمی تک پہنچانے کے لیے بھی آدمی کو کافی عرصہ لمبا انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن آج کے دور میں اپنی بات دوسرے ملک بلکہ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچانے کے لیے کسی سیکنڈ اور منٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم اپنا پیغام بھی، اپنا خط بھی آسانی کے ذریعے سے لمحوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ جن میں بڑا رول انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے استعمال ہونے والی بہت ساری چیزوں کا ہے، جیسے موبائل ہے۔ موبائل یہ ایک ایسا کمیونیکیشن کا آلہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی بیک وقت استعمال کر سکتا ہے۔ وہ چیزیں جو الگ الگ آدمی کو استعمال کے لیے پہلے خریدنی بھی پڑتی تھی اور اس کے لیے جگہ کا بھی انتخاب کرنا پڑتا تھا، لیکن آج وہ بہت ساری چیزیں صرف ایک چھوٹے سے موبائل کے اندر موجود ہیں۔ آدمی بوقت ضرورت آسانی سے ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی سفر میں ہے اور اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، وہ حافظ قرآن نہیں ہے، اس کے پاس قرآن مجید کا نسخہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس موبائل ہے تو وہ آسانی سے آداب و احترام کی رعایت کے ساتھ قرآن مجید میں تلاوت کر سکتا ہے۔ اسی طرح آدمی پہلے کیلکولیٹر کا استعمال کرتا تھا، وہ کیلکولیٹر آج اس موبائل میں موجود ہے۔ کتابوں کو ایک ساتھ سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن آج بہت ساری کتابیں ہم اپنے موبائل میں سیو کر سکتے ہیں اور بوقت ضرورت ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہم سفر میں اپنے ساتھ لے کر چلا کرتے تھے آج وہ موبائل کے اندر موجود ہیں۔ قبلے کا رخ دیکھنے کے لیے ہم پہلے قبلہ نما لے کر چلا کرتے تھے، لیکن اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو ہم موبائل میں آسانی سے قبلے کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک ایپ کا تعارف آج اس ویڈیو کے ذریعے سے کرانا مقصد ہے۔ عام سپے کے نام سے کچھ ساتھیوں نے خلوص کے جذبے کے ساتھ ایک ایپ تیار کیا ہے جس میں بہت ساری اسلامی چیزیں ایک ہی ایپ میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نماز اسلام کا ایک محتم بالشان رکن ہے۔ اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے، لیکن نماز کے نظام الاوقات کے لیے اس ایپ میں ایک حصہ اور ایک فولڈر یہ موجود ہے کہ آدمی کسی بھی علاقے میں چلا جائے، وہاں کا لوکیشن سیٹ کر کے اس علاقے میں کون سی نماز کا کیا وقت ہے وہ آسانی سے پتہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس ایپ میں شہادہ، چھوٹے بچوں کو کلمے یاد کرانے کے لیے، بڑے بھی کلمے اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کے لیے اس ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس ایپ میں اللہ کے 99 صفاتی نام میننگ کے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم دوسروں کو فارورڈ اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس ایپ میں زکوٰۃ کا بھی ایک فولڈر موجود ہے۔ ہم زکوٰۃ کو کہاں کس مصرف میں استعمال کریں اور زکوٰۃ کا حساب بھی ہم اپنے اس ایپ میں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس ایپ میں اسلامی ہجری کیلنڈر بھی موجود ہے۔ بسا اوقات آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں راہ خدا میں روپیہ پیسہ صدقہ کروں، ابھی تک کوئی ایسا پلیٹ فارم،
ایپ میں آسانی کے ساتھ مہیا نہیں تھا، اس ایپ میں اس کا بھی انتظام ہے۔ آدمی اپنی چاہت کے مطابق جس علاقے کی، جس مسجد میں، جس NGO میں اگر وہ اس ایپ کے اندر ایڈ کر دی گئی ہے تو براہ راست اس مسجد کے اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ بھیج سکتا ہے۔ اس میں مختلف مد بھی بیان کی گئی ہے۔ آدمی کسی کو زکوٰۃ میں پیسہ دینا چاہتا ہے یا صدقے کے طور پر دینا چاہتا ہے یا یہ کہ امداد کرنا چاہتا ہے۔ اس ایپ کی جو بنیادی خصوصیت اور امتیازی وصف ہے وہ یہ کہ اس ایپ میں بار کوڈ کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ آدمی کسی بھی مسجد میں، کسی ادارے میں اپنا چندہ، اپنا صدقہ و خیرات وہ بار کوڈ کے ذریعے سے بھی شیئر کر سکتا ہے۔ یہ اس ایپ کی بنیادی خصوصیت ہے۔ آدمی کو کسی متولی کو، صدر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیگر اداروں اور مسجدوں کے ذمہ دار حضرات بھی اگر اس ایپ کے ذریعے سے بارکوڈ کو استعمال کر کے چندہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی ہوئی معلومات پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اندراج کرا سکتے ہیں۔ اور یہ بارکوڈ کا پورا سسٹم بہت ہی سیکیور اور محفوظ ہے، جس میں کسی قسم کے خیانت کا اور اپنے پیسوں کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ اپنی دینی ضروریات کے لیے اس ایپ کو استعمال کریں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس ایپ سے متعلق رہنمائی فراہم کریں، اسی طرح ہم اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس میں جو موجود فوائد ہیں ہم ان سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس ایپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیات سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔